بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آپ کی بستی میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ دوسرا پروگرام ہو رہا ہے. پہلے پروگرام میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو دین ہمیں عطا کیا ہے اور جس دین کے لیے سارے انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ اور راز بتایا ہے، وہ دین دو بنیادوں پر مشتمل ہے. ایک بنیاد تو اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو ماننا ہے اور اس کے رسول کو ماننا ہے. اس لیے کہ انسان کا مزاج، اس کا ذہن، اس کا تصور، اس کی سوچ جب تک اچھی نہیں بنتی ہے اس وقت تک اس کا کام اچھا نہیں ہوتا ہے. اس لیے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اس بتکدے میں انسانوں کو ایک پیغام دیا کہ انسان غیر اللہ کی، اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی، جن لوگوں کی، جن تصورات کی پرستش کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اس کو وہ چھوڑ دے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور ایک اللہ کو مانے. یہ ایمان ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے، زبان سے وہ اس کا اقرار کرتا ہے، دل میں یہ ایمان پیوست ہو جاتا ہے. اس ایمان کو مضبوط کیسے کیا جائے، جاندار کیسے بنایا جائے، طاقتور کیسے بنایا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 4 بنیادی چیزیں دی ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ 4 چیزیں آپ کی ایسی ہیں کہ جن کو جتنا آپ زندہ کریں گے اتنا آپ کا ایمان زندہ ہوگا، جتنا آپ اسے مضبوط بنائیں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، جتنی آپ کی دلچسپی اور اہمیت ہوگی اسی اعتبار سے ایمان آپ کا بڑھے گا اور ایمان آپ کا طاقتور ہوگا. بالکل اس کو اس طرح سے آپ سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے، اس جسم کے اندر ایک روح، ایک جان دی ہے، جس کا گھر، جس کا ٹھکانہ وہ بھی دل ہے. جیسے ایمان کا ٹھکانہ دل ہے اسی طرح سے جان کا ٹھکانہ دل ہے. یہ جو جان دی ہے، یہ جان آپ کے پورے بدن میں گردش کرتی ہے، جان باقی رہتی ہے، زندہ رہتی ہے. اس جان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کے اندر ایک نظام بنایا ہے. کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کی ضرورت ہوتی ہے، پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے، پاخانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آپ کی ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جن میں سے ایک ضرورت بھی اگر دنیا میں اٹک گئی اور لٹک گئی تو انسان بے قرار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں. اگر آپ وقت سے کھانا نہ کھائیں،
جب پیاس لگے پانی نہ پئیں تو آپ کا یہ بدن گھلنا شروع ہو جائے گا. اور اگر پیشاب کی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے اس میں جو فاضل گندا پانی ہے اس کو آپ بدن سے نکالیں نہیں. جو آپ نے کھانا کھایا ہے اس سے جو خراب فضلات ہیں ان کو آپ بدن کے اندر سے نکالیں نہیں تو بدن سڑ جائے گا، گل جائے گا اور آپ کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس لیے روزانہ آپ یہ کام کرتے ہیں اور روزانہ آپ اپنی جان کو قوت دیتے ہیں. اسی طرح سے جیسے آپ کو یہ یقین ہے کہ بغیر کھائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، بغیر پیے ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، یہ جو جان ہے اس جان کو غذا دینا ضروری ہے. جب غذا دیں گے تو یہ پوری باڈی آپ کی جو ہے طاقتور ہو جائے گی. ہاتھ طاقتور ہو جائے گا، پیر طاقتور ہو جائے گا، زبان طاقتور ہو جائے گی، جسم طاقتور ہو جائے گا، آنکھ طاقتور ہو جائے گی، آپ کا پورا جسم طاقتور ہو جائے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام آپ کو روحانی عطا کیا ہے، جس نظام کی بنیاد اللہ کی معرفت، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وحدانیت ہے. اس کو آپ دل کے اندر رکھ لیتے ہیں تو یہ دل کے اندر یہ چیز زندہ رہتی ہے. اس کو قوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ آپ کو نماز پڑھنی ہے. 5 مرتبہ اگر نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو روحانی غذائیت کے اندر کمی آ جائے گی، اور بالکل ہی نہیں پڑھیں گے تو وہ ایمان مردہ ہو جائے گا. پھر وہ ایمان ہوتے 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 ایسا ہو جائے گا کہ آپ کے روح سے اندر سے نکل جائے گا، اور اس کے بعد آپ دیکھنے میں تو مسلمان رہیں گے لیکن اندر سے ایمان آپ کا خالی ہو جائے گا، وہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. جیسے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، بہت بیمار ہو جاتا ہے تو آخری لمحے میں آتا ہے کہ سانس آتی ہے اور جاتی ہے، وہ آدمی بالکل بیکار ہوتا ہے. سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، نہ ہاتھ اٹھ رہا ہے، نہ آنکھ دیکھ رہی ہے، نہ پیر اٹھ رہا ہے، نہ وہ چل رہا ہے، تو یہ لاشے بے جان ہو جاتا ہے وہ. اسی طرح سے اگر کسی کے پاس نماز نہیں ہے، نماز ہے تو ایک آدھ وقت کی نماز ہے، سلیقے کی نماز نہیں ہے، رمضان کے روزے نہیں ہیں، اور زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، فریضہ حج کی ادائیگی نہیں ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان اس کا بالکل کمزور اور کھوکھلا ہو گیا ہے. اس لیے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے وہ پہلی چیز ایمان ہے. اس ایمان کی قوت لانے کے لیے، طاقت لانے کے لیے، جسے مکملات ایمان کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایمان مکمل ہوگا، طاقتور ہوگا، اس کے لیے یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں. دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ آپ نے جو اللہ کو پہچانا ہے اور آپ نے جو زبان سے اقرار کیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ آپ پوری زندگی اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں. زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس حصے کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین سے خارج مانیں. یہ بنیادی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو عطا کی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ دائرہ وسیع ہے اس لیے آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے تجارت کے لوگ، آپ کے زراعت کے لوگ، جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا سماجی ایک تعلق ہوتا ہے. اس لیے جو پوری زندگی جو اسلامی ہے، اس اسلامی زندگی کی تعبیر ہے معاشرے سے. آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو آپ کو جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. یہ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی ہوتی ہے. ایک صالح معاشرہ آپ کا مسجد کے اندر وجود میں کیسے آئے، اس کی ایک ترتیب بنا دی گئی ہے. اونچ نیچ کو ختم کر دیا گیا ہے، بھید بھاؤ کو ختم کر دیا گیا ہے، امیری اور غریبی کو ختم کر دیا گیا ہے. اللہ کے ہاں آ کر کے اس تصور کو دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے ہاں آنے کے بعد ہر ایک اللہ کی نگاہ میں برابر ہے، ہر ایک کا سب سے بڑا اللہ ہے.
اس لیے آپ ایک آدمی کو منتخب کرتے ہیں، وہ آپ کی امامت کرتا ہے اور وہ آپ کا امام ہوتا ہے، اس کی آپ اقتدا کرتے ہیں، جو وہ کہتا ہے آپ اسے مانتے ہیں، اور اس کو اگر نہیں مانیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ ایک نظام آپ کو دیا گیا ہے، اس نظام میں آپ کی تربیت یہ دی جا رہی ہے کہ آپ مسجد سے باہر جائیں گے تو کیسے رہیں گے، اور مسجد کے اندر آئیں گے تو کیسے رہیں گے۔ اس تربیت کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ آپ پورے بدن کا جو استعمال ہے وہ استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ گو کہ یہ ایمان کے کمال کے لیے نماز رکھی گئی ہے، لیکن مقصود یہ ہے کہ آپ کا پوری زندگی دین کے مطابق ہو جائے، اس لیے اس نماز میں بھی آپ کی تربیت ہوتی ہے، پورے بدن کا ایک ریہرسل ہوتا ہے۔ باہر آپ جاتے ہیں تو آپ کو جو درست کرنا ہوتا ہے وہ آنکھ کے عمل کو درست کرنا ہوتا ہے، کان کے عمل کو درست کرنا ہوتا ہے، زبان کے عمل کو درست کرنا ہوتا ہے، پیر کے عمل کو درست کرنا ہوتا ہے۔ نماز میں 5 منٹ میں آپ کی پوری زندگی کا ایک نقشہ آپ کو دے دیا جاتا ہے کہ نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے جب ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، بار بار نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جہاں جھکنا ہوتا ہے وہیں جھکتے ہیں، بار بار نہیں جھک سکتے ہیں۔ جہاں سجدہ کرنا ہوتا ہے وہیں سجدہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی نگاہ کو جہاں رکھنا ہے وہیں رکھ سکتے ہیں، دماغ کو جہاں حاضر کرنا ہے وہیں حاضر کر سکتے ہیں، جس وقت جو پڑھنا ہے وہی پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ 5 منٹ آپ کا مکمل اللہ کی پابندیوں میں گزرتا ہے۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی جہاں آپ کریں گے وہاں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہی حال میرے دوستو ہماری اس زندگی کا بھی ہے جو زندگی ہماری ایمان سے علیحدہ ہے، جو زندگی ہماری معاشرت کی زندگی کہلاتی ہے، سماج کی زندگی کہلاتی ہے، اپنی زندگی کہلاتی ہے، ازدواجی زندگی کہلاتی ہے، تجارتی زندگی کہلاتی ہے، زراعتی زندگی کہلاتی ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں وہ ہماری زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم اس کلمے کی بنیاد کو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل کی دنیا کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان دیا ہے اور 4 بنیادی عمل دیے ہیں، یہ جب مضبوط ہو جائے گا تو جہاں کہیں ہم جائیں گے ہمارے اندر یہ طاقت ہوگی، یہ قوت ہوگی کہ ہم اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ہم اپنے ایمان کے سلسلے میں سوچیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ جب ہی ہم اپنی پوری زندگی کے اندر دین پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جب ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے تو دوسرے یہ سوچے کہ ہمارا ایمان کیوں کمزور ہو رہا ہے۔ اس کے لیے یہ 4 بنیادی چیزیں ہماری کمزور ہو رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم فکر کریں کہ اگر ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو اور ایمان کی 4 بنیادی چیزوں کو اس کے اندر درست کرنے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ یہ درست کیسے ہوگی؟ یہ عمل سے درست ہوتی ہے اور ماحول بنانے سے درست ہوتی ہے۔ آپ خود اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے سلسلے میں فکر مند رہیں، مسائل کو پوچھیں، کوئی غلطی ہو تو پوچھیں، کوئی کوتاہی ہو تو پوچھیں، نماز کو سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہم اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کے اندر کیا کمزوری آ رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کمزوری گھر والوں سے آ جاتی ہے۔ اذان کا وقت ہوا، گھر کا ماحول نمازی نہیں ہے، گھر کے لوگ نماز کی فکر اور اہمیت نہیں جانتے ہیں، تو کوئی کچھ بات کرنے لگے گا، کوئی کچھ کام چھیڑ دے گا، کوئی کچھ کرے گا، آپ کی جماعت چھوٹ جائے گی، آپ کے آنے میں مدد نہیں ملے گی۔ اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ نماز پورے طور پر زندہ ہو جائے تو آپ کو جو ہے خود نماز پڑھنی ہوگی، تو پورے گھر کو نماز پڑھانی پڑے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ابھی آپ نے سنا، اس کا آپ دین کی بقا کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔
جس کو آپ حق سمجھتے ہیں، جس کو آپ فائدے مند سمجھتے ہیں، جس کو آپ نفع بخش سمجھتے ہیں، جس کو آپ دنیا کی میں عزت اور سکون کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جس کو آپ آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں، اس کو اگر آپ خود کر رہے ہیں تو جو لوگ آپ کے درمیان ہیں ان کو بھی کرانے کی کوشش کیجیے، باہم اسے زندہ کرنے کی کوشش کیجیے، باہم ایک دوسرے سے تذکرہ کیجیے، باہم ایک دوسرے سے مذاکرہ کیجیے، باہم ایک دوسرے کی کمی کو دیکھیے اور بتائیے اور اس کو دور کرنے کی فکر کیجیے۔ یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ جب یہ کام آپ کرتے رہیں گے تو پھر آپ کو دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی زندگی کو ٹٹولیے، جائزہ لیجئے۔ زندگی یقیناً ہماری زندگی کے ہر گوشے دین سے دور ہو گئے ہیں، آج دور ہوئے نہیں ہیں، دور کر دیے گئے ہیں۔ ماحول پوری دنیا نے بنا دیا ہے، ہم کو ایک ایسا خوبصورت پرکشش ماحول، چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں کہ ہم اپنے دین کی کامیابیوں اور آخرت کی کامیابیوں سے بالکل منہ موڑ چکے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز دین کی اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں دین کو اچھا بنا کر کے دیا ہے، لیکن ہماری نگاہ میں دین اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آج جو لباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ لباس ہماری نگاہ میں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کھانے کا طریقہ بتایا ہے وہ کھانے کا طریقہ ہماری نگاہ میں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ ہمارے لیے جو صبر اور سکون، آپس میں جو بیل اور محبت، جو اخوت، ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ دنیا میں جو چیزیں رائج ہیں وہ بہت اچھی لگ رہی ہیں، کسی کا حق دبانا بہت اچھا لگ رہا ہے، کسی پر ظلم کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے، طاقت اگر دے دی ہے تو کمزور کو ستانا بہت اچھا لگ رہا ہے، اگر اب باپ بن گیا ہے تو بیٹے سے انتقام لینا اور بیٹے کو بالکل حقیر سمجھنا بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن و دماغ میں آ گئی ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک وقت میں ہماری زندگی سدھر جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح سے نہیں کیا ہے، اللہ نے بھی یہ نظام نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا کے اندر کوئی اچھائی کسی انسان کے اندر تھی ہی نہیں۔ جو اچھائی تھی وہ اچھائی برائے نام تھی، یعنی انسانیت کو شرمسار کرنے والی اچھائی تھی۔ ایک جماعت اگر متحد ہوتی تھی، آپس میں پیار اور محبت کرتی تھی، آپس میں الفت کرتی تھی، آپس میں دوست ہوتی تھی، تو یہ دوستی جو ہے دوسری جماعت کے لیے قاتل بن جاتی تھی، خوخار بن جاتی تھی، لڑائی لڑنے والی بن جاتی تھی، تو یہ بھی لڑاکو ہو جاتے تھے، وہ بھی لڑاکو ہو جاتے تھے۔ یعنی انسانیت کی بنیاد پر کوئی چیز نہیں تھی۔ انسانیت کی بنیاد پر جو چیز جاگے گی وہ دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں پڑوسی کا حق بتایا ہے، تو یہ نہیں کہا ہے کہ پڑوسی کو دیکھو کہ یہ تمہارا دوست ہے کہ دشمن ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پڑوسی کو دیکھو کہ یہ تمہارے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہے یا تمہارے خاندان سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ پڑوسی کو پہلے دیکھو یہ تمہارے مذہب کا ماننے والا ہے یا مذہب کے ماننے والا نہیں ہے، یہ نہیں، کچھ نہیں کہا گیا۔ ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کے پڑوس میں جو بس گیا ہے، اللہ نے اس پڑوسی کا حق آپ کو بتایا ہے۔ اس پڑوسی کی دیکھ ریکھ کرنا، دکھ درد میں شریک ہونا، اس پڑوسی کی مدد کرنا، یہ آپ کے دین کا ایک حصہ ہے۔ قیامت میں وہ پڑوسی جو ہے آج آپ کے دین کو نہیں جانتا ہے، لیکن جب کبھی مطلب آئے گا اس کا، تو جیسے دنیا میں مطلب آتا ہے تو ہم دوست بننے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں سے رشتے تلاش کرتے ہیں اور کہاں کہاں سے واسطے تلاش کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی واسطہ کارگر ہو جائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ ایسے ہی قیامت کے روز جو ہے وہ انسان جب پریشانی میں ہوگا اور مشکلات میں ہوگا اور اس کی پریشانی کا کوئی حل نہیں نکلے گا تو وہ اپنی پریشانی کے حل کے لیے ڈھونڈنا شروع کر دے گا۔ تو ایک پڑوسی غیر مسلم ہوگا، وہ اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی جناب میں کھڑا ہو جائے گا
کہ ہو سکتا ہے اسی بہانے مجھے کچھ نجات مل جائے، کچھ تھوڑی سی راحت مل جائے، تھوڑا سا آرام مل جائے، تھوڑی سی راحت سکون مل جائے مجھے، تو وہ آپ کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ میرے پڑوسی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نہیں مانا لیکن اسلام میں بتایا گیا تھا کہ اس پڑوسی کا حق ادا کرنا ہے۔ میں مر رہا تھا، مجھے کبھی نہیں پوچھا، میں پڑوس میں تھا، کبھی انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ دین کیسا ہے، اذان ہوتی تھی کبھی انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کیا کہتے ہیں، ہم نے کچھ نہیں بتایا۔ یہ پڑوسی کا حق ہے، یہ حق اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ آپ کا دوست ہوگا تو ادا کرنا ہے، یہ دور جاہلیت کی دوستی ہے۔ اسلام کی دوستی یہ ہے کہ دوست ہو یا دشمن ہو، امیر ہو یا غریب ہو، خاندان کا ہو یا کچھ ہو، اگر وہ ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، انسانیت کی بنیاد پر ایک حق آپ کا ہے کہ آپ اس کی مدد کیجئے، مسلمان ہونے کی بنیاد پر دوہرا حق ہے کہ اس کی آپ مدد کیجئے، اور اگر وہ بھائی کا ہے، آپ کا بھائی ہے، تو تہرا حق ہے کہ اس کی مدد کیجئے۔ وہ آپ کا بھائی ہے، مسلمان ہے، انسان ہے، اگر دکھ میں وہ ہے، مبتلا ہے، تو اللہ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کے دکھ درد کو کیوں نہیں دور کیا۔ اس لیے ہماری زندگی کا حال بہت برا ہے، لیکن اس حال کو درست کرنے کے لیے ہم جو چیز اہمیت کی حامل ہے اس کو دیکھیں، اس لیے کہ پریشانیوں کو دور کرنے، ذکر کرنے سے پریشانیاں حل نہیں ہوتی ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی لاہ عمل تیار کرنا پڑے گا، عمل کرنے کا کوئی طریقہ بیان کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے اس پروگرام کا ایک حصہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے بعد کسی نہ کسی عنوان سے تفصیل سے بات رکھتے ہیں تاکہ اسلام کا جو تقاضا اس عنوان سے ہے اس تقاضے کو آپ سمجھیں، اور جو آپ کے ہاں رسم و رواج ہیں آ گئی ہیں ان رسم و رواج کو دور کریں اور اسلام کے ان تقاضوں کے مطابق، اللہ اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اسے کرنے کی کوشش کریں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ انسان سے ہے، انسانوں کے جوڑے سے ہے اور انسانوں کو جوڑا ملانے سے ہے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو جو بنایا وہ ایک نفس سے بنایا، ایک جان سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ جان اللہ نے مرد بنائی۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی رب نے تمہیں یہاں دنیا میں بھیجا ہے، اسی رب نے دنیا میں زندگی گزارنے کا تمہیں طریقہ دیا ہے، وہی رب تمہیں اس دنیا سے اٹھائے گا اور موت سے دوچار کرے گا، وہی رب ہے جس کے پاس تمہیں پھر جانا ہے، اور وہی رب ہے جو دنیا کا ایک ایک چیز کا ایک پائی پائی کا حساب لے گا۔ اس رب سے ڈرو، تم ہر وقت ہر موقع پر ڈرو، دنیا میں رہو ڈرو، موت آئے ڈرو، آخرت میں پہنچے تو ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ عمل کی جگہ دنیا ہے، بدلے کی جگہ آخرت ہے، اس لیے ڈرنے کا جو کام ہے وہ دنیا میں ہے۔ جب دنیا سے آپ چلے جائیں گے تو عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب تو بدلے کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جو کچھ ڈرنا ہے وہ آپ کو دنیا میں ڈرنا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ یاد کرو کہ تم ایک مرد کو ہم نے پیدا کیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ایک کو پیدا کیا اللہ نے۔ اللہ کا نظام بہت ہی منظم ہوتا ہے، بہت ہی سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے، بہت مربوط ہوتا ہے، کیف متفق کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ دنیا میں کو پیدا کرنا چاہا اللہ نے تو دنیا میں کتنی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، کیسی کیسی چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، یہ پورا اللہ نے ایک نظام بنایا، اور دنیا میں ساری چیزیں اللہ نے انسانوں کے آنے سے پہلے دنیا میں بنا دیا۔ پھر ایک انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، ایک انسان کو بنایا تو یہ انسان دنیا میں کتنا بڑھے گا، کتنا پھیلے گا، اس کی خاندان کتنی ہوگی، یہ پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے پہلے بنا لیا۔ کس زمانے میں کس وقت
کون سا نبی بھیجا جائے گا، کس زمانے میں کتنی برائی آئے گی، یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے۔ اس لیے ایک انسان کو بنایا تو انسان کی جتنی ضروریت ہے، جتنے انسان دنیا میں آنے والے ہیں، اسی ایک انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا۔ کبھی باتوں کا سمجھانا ہمارے لیے بڑا مشکل تھا، آج باتوں کا سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن باتوں کا سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کل سمجھنا آسان تھا، سمجھانا مشکل تھا، آج سمجھانا آسان ہے، سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ حالات بدل گئے ہیں۔ کل لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، ہم کہتے تھے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آئے گی، آخرت آئے گی، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اکیلا ہے، وہ سارے عالم کی ساری چیزوں کو سنتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایک آدمی کیسے سنے گا ساری چیزوں کی۔ ہم کہتے تھے کہ سارے جو اعمال ہیں ہمارے، وہ اعمال اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے، اور یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ انسان کے سامنے ساری چیزوں کو ہم کھول کر کے رکھ دیں گے۔ آج سمجھنا بہت آسان ہے، ایک سم اتنی چھوٹی سی بنا دی گئی اور پوری دنیا اس کے اندر سمو دی گئی۔ انسان دیکھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ یہ انسان اگر بنا سکتا ہے، اس کی مدد سے جو اللہ نے بنایا ہے، اس ہوا کی، اس ایئر کی مدد سے، جو ہوا اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے بنائی ہے، جس ہوا کے بغیر کوئی انسان دنیا میں جی نہیں سکتا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے تو اس کی بات سمجھنا آج آسان ہے۔ کوئی مشکل کام آج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا کام کرتا ہے۔ انسان مر جاتا ہے، اس کی روح کہیں چلی جاتی ہے، آپ ایک سم لیتے ہیں، وہ مر جاتی ہے، وہ اس کی روح کسی دوسرے میں ڈال دی جاتی ہے، وہ چیز دوسرے میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہ سم کام کرنے لگتی ہے۔ یہ مردہ سم کچھ نہیں کرتی۔ آج ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ پہلے نشانیاں تھیں لیکن وہ علم نہیں تھا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سائنس کا علم دیا ہے، ٹیکنالوجی کا علم دیا ہے۔ یہ علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دنیا کو ملا ہے۔ دنیا احسان مند ہے، کوئی علم کسی کو مل نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہیں دے گا۔ لوگ پتھر جانتے تھے، اللہ نے بتایا کہ یہ پتھر ہے، لوگ پتھر کو تراشتے تھے، پتھر کو بناتے تھے، کوئی مورتی بناتا تھا، کوئی مکان بناتا تھا، کوئی کمرہ بناتا تھا۔ پورے پہاڑوں کے اندر انسان جو ہے بلڈنگیں تیار کر لیتے تھے، لیکن پتھر نہیں بنا پاتے تھے۔ اللہ نے آج بتا دیا کہ پتھر کو ہم نے کن ذرات سے بنایا ہے، لیکن وہ مصنوعی ہی ہوگا۔ لیکن اللہ نے بتایا تو انسان مصنوعی پتھر بنانے لگا، پتھر جیسی چیزیں بنانے لگا، پتھر سے بہترین چیزیں بنانے لگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، اور دنیا اس میں ترقی کرے گی۔ جتنا ترقی کرے گی اتنی ہی دنیا کو اللہ کی وحدانیت کا یقین ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس رب سے تم ڈرو جس ایک اللہ نے ایک انسان کو بنایا۔ جتنے لوگ آنے والے ہیں، جتنی ضروریت آنے والی ہے، سب کو ایک انسان کے اندر رکھ دیا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اللہ نے، اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے رکھ دیا اس کے اندر۔ اب آنے والا جو زمانہ ہے اس کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاں تھا کہ ایک مرد بنائے گا، ایک عورت، مرد اور عورت جوڑے وہ بنائے گا۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں اس نے بنائی تھی سب جوڑے بنائے تھے۔ انسان کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس لیے انسان کو بھی جوڑا بنانا تھا۔ ہر چیز کے لیے دیکھیں گے آپ جوڑے ہیں، اور دنیا میں جو بنا دیا وہ کبھی کم نہیں ہو رہی ہے، سب چیز پیدا ہو رہی ہے، جتنا اللہ نے بنایا اتنی یہاں رہے گی۔ اللہ نے انسان کو جوڑا بنایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، تو اللہ نے الگ سے بنایا نہیں، اس لیے کہ دنیا کا انسان الگ سے نہیں بنایا ہے۔
پھر بھی دنیا کا انسان الگ مان رہا ہے۔ ایک زمانے تک جب اسلام آیا تھا تو مرد اور عورت کے درمیان جو رشتہ تھا وہ انتہائی خراب اور گندا رشتہ تھا۔ مرد عورت کو جو ہے غلام سے بھی کم درجہ دیا کرتا تھا، عورت کو رکھیل سمجھتا تھا، جب تک وہ چاہتا تھا عورت کو جو ہے وہ استعمال کرتا تھا اور جب چاہتا تھا اسے بھگا دیا کرتا تھا، اور عورت کا کوئی درجہ نہیں دنیا میں تھا۔ عورت کے لیے دنیا والوں نے یہ طریقہ، یہ ضابطہ بنایا تھا کہ شوہر اگر مر جاتا ہے تو عورت کو دنیا میں جینے کا حق حاصل نہیں ہے، عورت بھی اسی شوہر کے ساتھ ستی ہو جائے، جا کر کے مر جائے۔ اس طرح سے دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور عورت ایک مال سے بھی زیادہ گندی اور گئی گزری چیز تھی۔ اللہ نے مرد اور عورت کو بنایا تو بنانے کے اندر وہ جو فطری چیزیں ہیں ان کو رکھا، اس لیے چاہے آپ اللہ کو پہچانیں یا نہ پہچانیں لیکن فطرت تو جاگے گی۔ یہ مرد جو ہے وہ جسے چاہتا تھا استعمال کرتا تھا، ایک عورت جسے چاہتی تھی استعمال کرتی تھی، دونوں آزاد تھے۔ ایک عورت جو ہے 3-3-4 مرد رکھتی تھی، اور ایک مرد 3-3-4-4-5-5 جتنا چاہتا تھا عورتوں کو رکھتا تھا۔ دنیا کا نظام چل رہا تھا۔ اللہ نے بتایا، سمجھایا کہ دیکھو یہ نظام غلط ہے، ہم نے تمہارا ایک حصہ بنایا ہے عورت کو، جیسے تم اپنے ایک ہاتھ سے محبت کرتے ہو، دوسرے ہاتھ سے محبت کرتے ہو، 2 ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یہ تمہارا ہاتھ ہے۔ اس لیے اللہ نے جو انسانوں کی تخلیق کا مادہ اور ذریت جو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال کر کے آدھا حصہ عورت کے اندر منتقل کر دیا اور آدھا مرد کے اندر منتقل کر دیا، اور دونوں کو بنا دیا اور کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہیں، الگ ضرور ہیں لیکن مانو کہ دونوں ایک ہیں، یہ اب تمہارا حصہ ہے۔ اور یہ کہا کہ دیکھو دنیا میں آئیں گے الگ الگ یہ پیدا ہوں گے، ان کے الگ ماں ہوں گے، ان کے الگ باپ ہوں گے، جس کے نطفے سے جس کو آنا ہے اسی نطفے سے وہ دنیا میں آئے گا، لیکن وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس عورت کو ہم نے کسی نہ کسی کا جوڑا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اگر یہ انسان فطرت کے خلاف نہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر کبھی مصیبت نہیں ڈالے گا۔ مصیبت تو اس وقت آتی ہے جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مردوں کو زیادہ پیدا کر دیتا ہے، عورتوں کی کمی ہو جاتی ہے تو دنیا میں ہاہاکار مچ جاتی ہے، اور کبھی عورتوں کو زیادہ پیدا کر دیتا ہے، مردوں کی کمی ہو جاتی ہے تو دنیا میں ہاہاکار پیدا ہو جاتی ہے۔ آج لوگ، اللہ نے کہا کہ ہم نے تو دنیا کے اندر جو چیزیں رکھی ہیں وہ بہت تھوڑی رکھی ہیں، کوٹے کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ دنیا کی جتنی آبادی ہے اس آبادی کے اعتبار سے دنیا میں ہم رزق بھیجتے ہیں۔ کبھی کوئی انسان دنیا کے اندر رزق اور کھانے کی وجہ سے دنیا میں مر نہیں سکتا ہے۔ یہ یہاں چھوٹی چھوٹی حکومت والے اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں کہ ہماری رعایا جو ہے وہ ہم اتنا فراخی کے ساتھ کر رہے ہیں، اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں۔ جو احکم الحاکمین ہے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ہم ان کا رزق ادا کریں گے، جس نے وعدہ کیا ہے کہ خزانہ ہم نے اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے، جتنے غلے کی ضرورت ہوگی ہم اتنا غلہ زمین سے پیدا کریں گے، جتنی پانی کی ضرورت ہوگی ہم اتنا پانی زمین میں دیں گے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے۔ ہم دنیا میں جو بھیجتے ہیں، جو اتارتے ہیں، جو رزق دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جو دنیا کی پیداوار ہوتی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہوتی ہے، لیکن یہ انسان بدحواس ہو جاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے 2 پیدا کرو، کبھی کہتا ہے 1 پیدا کرو، کبھی کہتا ہے کہ نہ پیدا کرو گے تو تمہارے اوپر جرمانہ لگے گا۔ یہ عجیب بدحواس انسان ہے۔ جو چیز اللہ کا ہے اس کے حوالے کر دو۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دینا چاہیں تو دیں گے، مرد عورت دونوں رہیں گے، نہ دینا چاہیں تو نہیں ملے گا۔ لڑکا دینا چاہے تو لڑکا ملے گا، لڑکی دینا چاہے تو لڑکی ملے گی۔
دونوں دینا چاہیں تو دونوں ملیں گے، کچھ نہ دینا چاہے تو کچھ نہیں ملے گا. ہم اس میں دخل دینا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذہن سازی کے لیے انسانوں کو بتانے کے لیے بتایا ہے کہ انسان اپنے تصور میں رکھے کہ یہ جو عورت ہے یہ ہمارا جوڑا بنا کر کے رکھی گئی ہے. ہر ایک کو جوڑا اللہ نے بنایا ہے، اس لیے جو پیدا ہوا اللہ اس کا جوڑا بھی پیدا کرے گا، پھر اس جوڑے کو ملائے گا بھی. ملانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے. اس لیے اللہ نے پہلی چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ دنیا کے جتنے مرد ہیں ان کا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب جب جوڑا بنایا ہے تو دوسرے نمبر پر ہمیں اس جوڑے کی تربیت کرنی چاہیے. دونوں جوڑے الگ الگ بنتے ہیں، جو بنتا ہے اسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے. ایک ساتھ ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، دو بھائی ہے دو بہن ہے، چار بھائی ہیں چار بہن ہیں، ایک گھر میں پرورش پاتے ہیں. کیا ہی اچھا نظام ہوتا انسانی عقل کے مطابق کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ بھائی کا رشتہ بہن سے کر دیا جائے، بہن کی بھائی کا رشتہ بہن کا رشتہ بہن اس سے کر دیا جائے. دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں، تھوڑا آگے پیچھے ہیں، ایک گھر میں کھیل رہے ہیں، ایک جگہ بڑھ رہے ہیں، ایک جگہ کر رہے ہیں، دونوں جو ہے وہ اچھی زندگی گزاریں گے. اللہ نے کہا نہیں، یہ تو بندش لگا دی گئی. اللہ کو یہ معلوم ہے کہ کس بلد کا کس بلد سے اگر جوڑ پیدا کیا جائے گا تو انسان جو پیدا ہوگا وہ صالح ہوگا. یہ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اللہ نے بہن اور بھائی کے ساتھ رشتے کو ختم کر دیا. یہ کہا کہ ہم نے جوڑا الگ رکھا ہے. کسی کی کہیں شادی ہوتی ہے، کسی کی کہیں شادی ہوتی ہے، کسی کی کہیں شادی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جسے اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا ہے، ہر وہ مسلمان جسے اللہ تعالیٰ نے لڑکی دی ہے، چاہے وہ کہیں کسی گاؤں کا ہے، بحیثیت مسلمان اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لڑکے اور لڑکی کی دینی تربیت کر کے نکاح کے لیے جوڑا بننے کے لیے تیار کرے. دوسرے نمبر پر یہ ہے، اگر پہلی چیز آپ بھول گئے کہ عورت ہمارا حصہ نہیں ہے تو زندگی بھر اس کی سزا آپ کو ملے گی. ایسا نہیں ہے شادی ہو جائے گی، ماں بنے گی، باپ بنے گی، جو ہے بہن بنے گی، جس صورت میں رہے گی اس صورت میں اگر آپ نے اپنا حصہ نہیں مانا، ایک انگ نہیں مانا اور عورتوں کا پاس و لحاظ اس طرح سے نہیں رکھا جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو پوری زندگی آپ کی پریشانی بنے گی. دوسرے نمبر پر ہمیں جو حکم دیا گیا ہے شریعت میں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. آج ہم اولاد کی تربیت سے غافل ہو گئے ہیں. یہ تربیت کا مسئلہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتے ہیں. یہ ذمہ داری گارجین کی ہے، ماں اور باپ کی ہے، بڑے بھائی اور چچا کی ہے. جو گھر کا ذمہ دار ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے تک اس کی وہ تربیت کرے. بالغ ہونے کے بعد اب تربیت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی. اب وہ اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے گا. جو نظام آپ کو دیا گیا ہے اس نظام میں بالغ ہونے تک اس کی تربیت کرنا یہ ماں اور باپ اور اس کے گارجین کی سرپرست کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تربیت میں کمی رہی اور وہ نوجوان پھسل گیا، وہ بدکاری کی طرف آمادہ ہو گیا، وہ گناہ کا کام کرنے لگا، تو جتنا گناہ اس نوجوان کو ملے گا اتنے ہی مجرم جو ہے اس کے گارجین اور سرپرست کو بھی اللہ تعالیٰ بنائے گا. یہ ذمہ داری آپ کی ہے. اس ذمہ داری کے لیے اللہ نے جوڑا بنا کر کے جب بھیجا ہے تو اس جوڑے کو تیار کرنا اور اس جوڑے کی تربیت کرنا یہ آپ کا کام ہے. یہاں ہمارا حال بہت برا ہے میرے دوستو. اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ آج ہمارے لڑکے مرد اور لڑکیاں عورتیں یہ مرتد ہو رہی ہیں. کوئی لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو خیر باد کر کے مرتد ہو جاتا ہے.
اور کوئی لڑکی اگر کسی غیر مسلم مرد سے عشق اور محبت کرتی ہے تو وہ اتنی دیوانی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے مذہب کو خیر بات کر کے وہ مرتد ہو جاتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آستین چڑھا لیتے ہیں اگر کوئی ایمان کے سلسلے میں کوئی بات کرتا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ہماری بہن بیٹیاں اور ہمارے نوجوان لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آج کثیر تعداد میں یہ چیز ہے، ارتداد کا فتنہ یہ پھیل رہا ہے، ہم اس سلسلے میں کچھ بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ بڑی وجہ اس کے اندر ہماری تربیت کی کمی، نگہداشت اور واچنگ کی کمی اور مخلوط تعلیم، یہ تین بنیادیں ہماری ہیں۔ ہم خود جس دور سے گزرے ہوئے ہیں، ہمارا بچہ اسی دور سے گزرنے والا ہے۔ ہمیں اپنا حال خوب معلوم ہے۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہمارا پڑھے لکھے کا حال معلوم ہے، اگر ہم جاہل ہیں تو ہمارے جہل کا حال ہمیں معلوم ہے۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیندار اور صالح بنایا ہے تو ہمیں دینداری اور صالح کا حال ہمیں معلوم ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے رہزن بنایا ہے، ڈاکو بنایا ہے، تو ہمیں ڈاکو کا حال معلوم ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو کی زندگی کو بنایا ہے، وہ زندگی کے تجربات کو وہ جانتا ہے۔ پڑھا لکھا ہو وہ بھی جانے گا، ان پڑھ ہے وہ بھی جانے گا۔ اللہ نے نظام بنایا ہے اس کا، بچے کو پیدا کیا ویسا پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بچے کو، کم و بیش وہ مشابہت دیتا ہے جیسے باپ بچپن میں تھا۔ وہ باپ اگر اپنے بچپن کو دیکھے گا یا کسی سے پوچھے گا تو جو بیٹا اس کا پیدا ہو رہا ہے وہ اس کے بچپن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اب یہ بچپنے سے گزر چکا ہے، اب یہ بچپن سے جائے گا۔ اب تربیت آپ کے لیے کتنی آسان ہے اگر آپ کے اندر شعور ہو۔ جب یہ جوان ہوگا تو آپ کی طرح سے جوان ہوگا، اور جب یہ بوڑھا ہوگا تو آپ کی طرح سے بوڑھا ہو جائے گا۔ کسی بوڑھے آدمی کو دیکھ لیجئے اور اس کے باپ کو دیکھ لیجئے اور اس کی شکل کو ملا لیجئے تو دونوں کی شکل آپ کو بالکل ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ نظام قدرت ہے، ہم ہر ایک کو دیکھتے ہیں۔ جوانی میں کچھ پتہ نہیں لگتا اسے، بچپن میں کچھ پتہ نہیں لگتا، اس لیے اس کی جوانی ہم نے نہیں دیکھی، بچپن نہیں دیکھا، لیکن ہر ایک جو مرحلہ وار ہے اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے وال اس آدمی کے نقش قدم پر اس کو چلایا ہے، فطرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے آپ کو چلانا ہے۔ اگر بگڑ گئے ہیں تو آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اگر آپ جاہل رہ گئے ہیں تو آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیندار بنایا ہے تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں دیندار بنایا ہے، تو ہم جو ہے وہ اپنے بچے کو دیندار بنائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں عالم بنایا ہے تو ہم اپنے بچے کو عالم بنائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں صالح بنایا ہے تو ہم اپنے بچے کو صالح بنائیں۔ یہ کتنا بالکل فطری فارمولہ ہے کہ ہر آدمی جو پسند کرتا ہے اسی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ رو رہے ہیں کہ ہمارے والدین نے پڑھایا نہیں، آج ہم جاتے ہیں تو دوسرے سے معلوم کرتے ہیں بس کہاں جا رہی ہے، آج ہم جاتے ہیں تو دوسرے سے کہتے ہیں ذرا سا فارم بھر دیجئے کہ یہ فارم کیسے بھرا جاتا ہے، آپ ہم جاتے ہیں تو دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ خط ہمیں پڑھ دیجئے یہ کیسے پڑھنے آتا ہے، اس سے آپ سبق حاصل کر لیجئے کہ اگر ہم جاہل رہ گئے اور اس جہل کی بنیاد پر اس طرح سے ہم بھٹکتے رہے تو ہمیں اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھنا ہے۔ ہمارا بچہ جاہل ہوگا تو اسی طرح سے وہ بھٹکے گا جیسے ہم بھٹکے رہے۔ ہر ایک کو اللہ نے دیا ہے، یہ تجربات اللہ نے دیے ہیں، ان تجربات سے اللہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی اولاد کو سکھائیے۔ ہر اپنی اولاد سے ہر ایک محبت کرتا ہے۔ کوئی ایسا انسان دنیا میں نہیں ہے جس کے گھر بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اور وہ کہے یہ مر جائے، کوئی ہے ایسا؟ کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ فطری محبت لگا رکھی ہے، اپنے دل جان سے زیادہ وہ اس کو عزیز رکھتا ہے۔ جتنا وہ بچپن میں رہتا ہے اتنا ہی پیار اور محبت زیادہ ہوتی ہے،
جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس پیار اور محبت میں کمی آتی ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ محتاج اس وقت ہوتا ہے، اب زیادہ محتاج نہیں ہے۔ اس وقت وہ اٹھ نہیں سکتا تھا، کروٹ نہیں کر سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، مانگ نہیں سکتا تھا، تو اتنی حس کو بیدار کر دیا کہ جیسے رویا ویسے ماں اس کے پاس آ جاتی ہے، ذرا سا بھی دیر نہیں کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فطرت کا، پرورش اس کی اسی طرح سے ہوگی۔ اور جب وہ آگے بڑھ رہا ہے تو آپ شام کو آ کر کے اسے اگر تلقین کر لیں گے کہ بیٹا کہاں کہاں تم جا رہے تھے، اور اس کا جائزہ لے لیں گے وہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں ٹھیک چل رہا ہے، وہ پڑھنے جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، جا رہا ہے مدرسے پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، واچنگ اگر ایک کر لیں گے، ایک شام کو آپ نے واچنگ کر لیا تو بچہ بالکل صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ اب وہ باشعور ہو گیا، اب وہ 24 گھنٹے آپ کو نہیں مانگ رہا ہے، لیکن آپ 1 منٹ کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں۔ 4 مرغی پال لیں گے، اگر وہ دربے میں نہیں آئی ہے تو شام کو پورے محلے کو ڈھونڈوا لیں گے کہ میری مرغی جو ہے گم ہو گئی ہے، کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے رات بھر بازار میں رہ جاتے ہیں، کہیں بھی رہ جاتے ہیں، کبھی ہماری فکر نہیں ہوتی کہ یہ نوجوان کہاں جا رہا ہے۔ اس لیے جب تک آپ اولاد کی تربیت کے لیے صحیح طریقہ نہیں اختیار کریں گے اس وقت تک ان کا مزاج صالح نہیں بنے گا۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم جن مراحل سے گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں ہم رحم دل واقع ہوں، خیر خواہ واقع ہوں، ان کے مستقبل کو بنانے والے واقع ہوں، ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے ہوں، ان کی تعلیم کے سلسلے میں ہم متوجہ ہوں، ان کی دینی تعلیم ہم دیں، اچھے اور صالح ماحول میں دیں، صحیح عقائد ان کے رکھیں۔ جو آج کا نظام ہے مخلوط تعلیم، یعنی مرد اور عورت دونوں مل کر کے ایک جگہ رہتے ہیں، یہ خطرناک ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، جتنا بائیکاٹ ہوگا اتنا ہی آپ سمجھیے کہ اسی کام کو آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر فتنے آئے تھے، اس سے زیادہ فتنے میری قوم میں آئیں گے، اور یہ فتنہ جو ہے عورتوں سے شروع ہوگا، عورتیں اس کی بنیاد ہوں گی۔ اس لیے عورتوں کی تربیت پر ہمیں مردوں سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ نظام بنا ہوا ہے کہ اسلام اور مسلمان عورتوں پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ ظلم اور زیادتی کیا ہے کہ ان کو حیا اور شرم کی تلقین کرتے ہیں۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو بے حیا اور بے شرم بنا دیا جائے، آپ اس کے خلاف ہیں۔ آپ کا دین یہ کہتا ہے کہ وہ باہر نکلیں، تو باہر نکلنے کا ایک طریقہ ہے، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ باہر نکلیں۔ جیسے جیسے ان کی عمر آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے مرد اور عورت دونوں کے درمیان جو مقناطیس ہے، جو کشش ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے بچپن میں دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، لیکن بڑے ہوئے تو باپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے بستر سے اس کو الگ کر دیا جائے۔ وہ آپ کے بستر پر رہے گا تو وہ جو ہے اس کا تربیت میں کمی آ جائے گی، آپ اس کے بستر کو الگ کیجیے۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا ویسے ویسے آپ کے اپنے اختلاط کو دور کرنا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھیں کہ کالج میں اگر مرد اور عورت، بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہاں فتنہ ہے، اور اگر ہم نے اسلامی مدرسہ مان لیا، عربی مدرسہ مان لیا، اور وہاں جو ہے مرد اور عورت ایک ساتھ، بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو کوئی فتنہ نہیں ہے۔ وہاں بھی اتنا ہی فتنہ ہے جتنا فتنہ کالج کے اندر ہے۔ دنیا کا ایک نظام بنا ہوا ہے، مشرق میں خاص طور سے، بلکہ پوری دنیا میں یہ ہے کہ مردوں کو الگ رکھا جائے، عورتوں کو الگ رکھا جائے۔ اس سے ان سے پوچھا جائے کہ کیوں آپ الگ رکھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔
ایئرپورٹ پر جائیے تو استنجا خانہ مرد کا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے. یونیورسٹی اور کالج جو بنے ہوئے ہیں وہ عورتوں کے الگ ہیں، مردوں کے الگ ہیں، لیکن اس کا مفہوم انہوں نے دوسرا بنا رکھا ہے. اس کا مفہوم یہ بنا رکھا ہے یہاں صرف عورتیں رہیں گی، مرد پڑھائیں گے. ہمارے یہاں یہ مفہوم نہیں ہے. ہمارے یہاں جہاں عورت ہے وہاں عورت ہی رہے گی، ہر اجنبی مرد کا داخلہ وہاں ممنوع ہے. ہمارے یہاں تربیت یہ ہے کہ جیسے جیسے بچی بڑی ہوتی ہے، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، ویسے ویسے اس پر پابندیاں جو ہے عائد کی جائیں. ہمارے یہاں دستور ہے کہ جس عورت کے سامنے جو بچہ بچپن میں ہو رہا تھا وہ بڑھاپے تک ہوگا، اس لیے کہ وہ جو ہے اس کے سامنے ہو رہا تھا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو گھر اپنا ہے، اس گھر کے اندر بھی داخل ہونے کے لیے اجازت لینی پڑے گی. گھر میں کوئی دوسرا ہو سکتا ہے، غیر محرم ہو سکتا ہے. محرم اگر ہے، غیر محرم اگر ہے تو وہ ہٹ جائے گا، بچ جائے گا. اگر عورتیں باہر نکل رہی ہیں، وہ قریب البلوغ ہو گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وَلَا يَخْرُجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ إِلَّا أَن يُدْلِينَ جَلَابِيبَهُنَّ، کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے چہرے کا پردہ کریں. اسلام میں عورت پوری مستور ہے، اس کا لباس جو ہوگا وہ ساتر ہوگا. لباس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آنی چاہیے. سر سے لے کر کے پیر تک عورت مستور ہے. عورت کو عورت اسی لیے کہا جاتا ہے، نام اللہ نے اسی لیے رکھا ہے کہ وہ پردے کی چیز ہے. اس کا بال بھی ایک عضو ہے، اس لیے دوپٹہ بھی اس کے لباس کے اندر داخل ہے. چہرہ ایک ہے کہ چہرے کو کھلا رکھنا ہے. گھر کے اندر رہے وہ چہرہ کھلا رکھے گی، اللہ کے سامنے رہے وہ چہرہ کھلا رکھے گی. غیر کے سامنے اگر آئے گی تو چہرے کو وہ ڈھانک لے گی، اس لیے کہ چہرہ اس کی ضرورت ہے. چہرے کو کھول کر کے رکھنے کی اجازت ہے، ہاتھ کو کھول کر کے رکھنے کی اجازت ہے، پیر کو کھول کر کے رکھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ اس کی ضرورت ہے. لیکن جب باہر نکلیں تو فتنے کی چیز ہاتھ اور پیر نہیں ہے. یہ بھی پردے کی چیز ہے لیکن فتنے کی چیز نہیں ہے. اس لیے پردہ جو کرنا چاہے وہ ہاتھ اور پیر کا بھی پردہ کرے. وہ باہر نکلنے پر اس کا بھی پردہ ہے جیسے چہرے کا پردہ ہے، لیکن چہرے فتنے کی چیز ہے. وہ جب باہر نکلیں تو چہرے پر پردہ کر کے نکلیں. آنکھ کو کھلی رکھیں گے. آنکھ دیکھنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، آنکھ کا پردہ نہیں ہے، یعنی آنکھ کو ڈھکنا نہیں ہے. آنکھ کھول کر کے رکھیے. چلنا بھی آپ کا ہے، باہر جانا بھی آپ کا ہے. کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جا سکتی ہے. کسی چیز پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر بندش نہیں لگائی ہے. کام کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ اللہ نے الگ بتایا ہے. اس لیے ہماری بچیوں کی یہ تربیت ہونی چاہیے. جیسے جیسے وہ بڑی ہو رہی ہیں ویسے ان کو سکھایا جائے اور عمل کرایا جائے کہ جب بھی وہ باہر نکلیں، اسکول میں جا رہی ہیں تو چہرہ ڈھانک کر کے جائیں. آنکھ کا بھی پردہ ہے، اللہ نے آنکھ کا پردہ الگ رکھا ہے. والمؤمنون والمؤمنات یغضضن ابصارہن. آنکھ کا پردہ غض بصر ہے. یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. مرد کے لیے بھی پردہ ہے، وہ غض بصر ہے، یعنی آنکھ کو نیچی کر لیجئے اور آنکھ نیچی کر کے کیجئے. کسی بھی اجنبی عورت سے مرد کا یا کسی بھی اجنبی مرد سے عورت کا آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنا یہ حرام ہے. بات وہ کرے تو وہ آنکھ نیچی کر لے، وہ آنکھ نیچی کر لے. بات سنے گا، اس کی بات وہ سن لے گا، اس کی بات وہ سن لے گا.
گھر میں اگر ہے جانا ہے تو دروازے کے کنارے سے آڑ سے جو ہے مانگ لے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ، ایک طرف یہ ہے ایک طرف وہ ہے، اور دونوں جو ہے وہ آواز کا کوئی پردہ نہیں ہے، یہ آواز اس کی سن سکتا ہے، یہ آواز اس کی سن سکتا ہے، لیکن آنکھ کا پردہ آنکھ کا ڈھانکنا نہیں ہے، آنکھ کا پردہ جو ہے آنکھ کو نیچی کر لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور بغتتاً کبھی آپ کی نگاہ پڑ گئی کسی عورت پر، فرمایا لکن نظرۃ الاولیٰ، کہ پہلی نظر جو پڑ گئی یہ اچانک پڑ گئی، اگر نظر پر نظر پھر ڈال لیا تو اللہ کے ہاں مجرم بن گئے، اور اگر نظر پڑی اور نظر کو نیچے کر لیا گرا لیا تو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ یہ آپ کو تعلیم ہے، مرد کے لیے بھی تعلیم ہے، عورت کے لیے بھی تعلیم ہے، اس کی تربیت کی جائے اور بتایا جائے کہ آنکھ کا پردہ جو ہے نگاہ نیچی کر کے رکھنا ہے۔ اگر نگاہ سے نگاہ ملا کر کے بات کی جا رہی ہے، گھروں میں عام طور پر ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی ہے، پردے کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی چہرے کے پردے کا اہتمام نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں غیر محرم ہے وہاں آنکھ کا پردہ ضروری ہے۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنا یہ حرام ہے۔ گھر میں آپ رہ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ بضرورت آپ کسی سے بات کر لیجئے، گنجائش اس کے اندر ہے جوائنٹ فیملی کے اندر، لیکن اس کے اندر شدت اگر لے آئیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ نے جو گنجائشیں رکھی ہیں ان گنجائشوں پر عمل کرنا چاہیے، وہاں آنکھ کا پردہ ہے۔ اسی طرح سے آواز کا بھی پردہ ہے۔ آواز کو اللہ تعالیٰ نے بالکل اجازت دے دی ہے کہ آپ جو ہے آپ بولے وہ سنیں، وہ بولے آپ سنیں۔ آواز کا کیا پردہ ہے؟ آواز کا پردہ یہ ہے کہ مرد جو ہے میٹھی آواز سے نہ بولے، محبت کے انداز سے نہ بولے، اور عورت جو ہے مرد سے محبت کے انداز سے نہ بولے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اس لیے کہ دونوں کے دل کے اندر چور بیٹھا ہوا ہے۔ اگر میٹھی آواز سے بات کیا، محبت بھرے لہجے میں بات کیا، اور اس نے محبت بھرے لہجے میں بات کیا، تو جس کے قلب کے اندر مرد ہے، چور ہے، وہیں سے عشق اور محبت شروع ہو جائے گی۔ اس لیے آواز کے لیے بھی پردہ ہے۔ آواز کے لیے پردہ ہے کہ نارمل انداز سے گفتگو کی جائے، سخت انداز سے گفتگو کی جائے، پرکشش انداز سے گفتگو نہ کی جائے۔ اللہ نے کتنا اہتمام کیا، یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں، ساری چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، لیکن معاشرے اور سماج اور گھروں کے اندر اسے زندہ کرنے کے لیے ہم تحریک نہیں چلاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے میرے دوستوں؟ اس کا نقصان پوری دنیا میں ہے، ہندوستان میں بعد میں آیا ہے۔ کبھی ہم لوگ سنگاپور جایا کرتے تھے تو وہاں سے جب کوئی آتا تھا یا سنگاپور سے لوگ آتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ ملک ایسا ہے جہاں ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو سامان بھی ملتا ہے اور جھولا بھی ملتا ہے، یعنی وہ ہر جگہ جو ہے وہ سامان کے ساتھ جھولا ملتا ہے۔ آج آپ ہندوستان میں اتنے دنوں کے بعد 60-70 برس کے بعد دیکھتے ہیں تو سبزی لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو جھولا لے کر کے نہیں جانا پڑتا ہے، جھولا وہ ملنے لگا۔ یعنی دنیا نے جو محنت کی وہ محنت دنیا میں عام ہو گئی، اور ہم سوتے رہے تو ہماری کوئی چیز عام نہیں ہوئی۔ دنیا نے اس پر محنت کی کہ اللہ نے جو جوڑا بنایا ہے اس جوڑے کی تربیت کے بجائے اس جوڑے کو آزاد کر دیا جائے، اور وہ جوڑا خود اپنا جوڑا تلاش کر لے۔ تو دنیا نے کہا کہ یہ اس جوڑے کی کامیابی ہے، ٹائٹل ہے۔ سب سے عمدہ سماج میں، معاشرے میں وہ مرد ہے جو نکاح سے پہلے، وقت آنے سے پہلے اپنا جوڑا تلاش کر کے اپنی بیوی کا انتخاب کر لے، اور سماج اور معاشرے کے اندر وہ عورت سب سے زیادہ ایڈوانس اور سب سے زیادہ
حیثیت والی اور عزت والی قرار پائے گی جو نکاح سے پہلے اپنا جوڑا، وقت آنے سے پہلے اپنا جوڑا تلاش کر لے۔ یہ پوری دنیا میں پہلے سے چل رہا تھا، اسلامی ممالک میں چل رہا تھا۔ مجھے ایک پروفیسر سے بورنائی کے اندر ملاقات ہوئی، انہوں نے 56 ملکوں کا، میں وہاں گیا تو مجھے پہلی بار گیا تو بڑی وحشت ہوئی وہاں دیکھ کر کے، اور وحشت یہ ہوئی کہ یہاں قاضی صاحب موجود ہیں، یہاں علماء موجود ہیں، یہاں اوگامہ اسلام مجلس اور محکمہ شریعہ موجود ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہی اسلام، یہی قرآن ہمارا موجود ہے۔ اور وہاں حال یہ ہے کہ کسی کا بیٹا اور بیٹی اگر ہے تو باپ یہ کہتا ہے بیٹی سے کہ بالغ ہونے سے پہلے اپنا جوڑا تلاش کر لو۔ اگر وہ کسی سے عشق اور محبت کر کے اور اپنا جوڑا نہیں بنایا تو وہ نکمی کہلاتی تھی۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، اگر وہ دونوں پھر ازدواجی زندگی بسر کرنے لگے اور ان سے بچہ ناجائز حرام بچہ پیدا ہو گیا تو یہ اوگامہ اسلام میں درخواست دیتے تھے، مجلس شرعیہ میں درخواست دیتے تھے تو وہ 5000 کا جرمانہ لگا دیتے تھے۔ حکومت کا اس سے فائدہ ہوتا تھا کہ زنا کرو اور فائدہ ہو، اور ان دونوں کا نکاح پڑھا دیتے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا کہ یا اللہ، دنیا کا کیا مزاج ہو گیا ہے کہ دنیا حرام کاری کر رہی ہے، زنا کر رہی ہے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو عشق اور محبت کے اندر کھلی آنکھوں دیکھ رہی ہے، وہ اس کے گھر میں آ رہا ہے، وہ اس کے گھر میں جا رہا ہے۔ یہ والدین ہیں، ان کی آنکھ پر کیسے پٹا پڑ گیا ہے کہ اس کی صنعت اور قباحت، یہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، یہ مسائل کی جانکاری رکھتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہو گیا ہے، اتنا برا حال ہے۔ ان سے میں نے تذکرہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب، میں 56 ملکوں کا دورہ کر کے آیا ہوں جو اسلامی ہے، ہر ملک کا حال یہی ہے کہ ہر ملک کے اندر جو ہے یہی حال ہے کہ پہلے سے وہ عشق و محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنا جوڑا تلاش کر لیتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30-40 برس کا زمانہ، اس پر میرے خیال سے 25 برس کا گزرا ہوگا کہ آج ہمارے ہندوستان میں ہمارے گھروں کا حال یہی ہو گیا ہے۔ آج لو میرڈ عام ہے، عشق اور محبت کی شادی عام ہے، اور عشق اور محبت میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ اسی نے ارتداد کے فتنے کو، دروازے کو بڑھایا ہے۔ اگر ہم بچوں کی تربیت کرتے کہ یہ حرام ہے میٹھی آواز میں گفتگو کرنا، حرام ہے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کرنا، حرام ہے کہ ایک جگہ اجنبی مرد کا اجنبی مرد کے ساتھ رہنا ملنا، تو کبھی بھی ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ پیدا ہوتی، کبھی بھی دنیا کا اتنا بدتر حال نہ ہوتا، کبھی بھی ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مرتد نہ ہوتی۔ اس لیے دوسرے مرحلے میں ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے، ان کے اندر حیا اور شرم، عفت اور پاک دامنی، جس کا حساب اللہ تعالیٰ نے کے ہاں دینا ہے، جیسے آپ کو جوانی کا حساب دینا ہے، الشباب فیما افنیت، اسی طرح سے آپ اپنی شرگاہ کے استعمال کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کے یہاں دینا ہے۔ جیسے نماز آپ کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، ویسے شرمگاہ کی حفاظت بھی آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ دونوں باتیں آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، بہت زیادہ باتوں سے الجھ جائیں گے آپ، ان دونوں باتوں کے لیے ہم اور آپ تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں اور بہنوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری گھر کی عورتوں کو ہمارا انگ اور حصہ بنا رکھا ہے۔ ان سے بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، ان سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ہم جس طرح سے اپنی کوتاہی کو درگزر کرتے ہیں، ویسے ان کی کوتاہی کو درگزر کریں۔ جیسے ہم اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں، ویسے ہم ان کے لیے بھی اچھی چیز پسند کریں۔ جیسے ہم اپنے لیے جو ہے وہ اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھی چیزیں اور خوشحالی، مالداری تصور کرتے ہیں، ویسے ان کے لیے بھی تصور کریں۔ اس کے اندر کمی آ گئی ہمارے اندر، عورتیں شکایت کرتی ہیں، اس شکایت کی وجہ سے ہمارے ماحول کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔
اس لیے پہلی چیز ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے، اس کے لیے گاؤں میں کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کے سلسلے میں ان کے جو حقوق رکھے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو صلہ رحمی رکھی گئی ہے، ان کے ساتھ جو حسن سلوک رکھا گیا ہے، اس کو ہم بروئے کار لے آئیں، اور اس کے ہم مکلف ہیں۔ اس کو جب ہم برتیں گے تو ہمارا معاشرہ صالح ہوگا، ہماری خاندانی زندگی جو گھریلو زندگی ہے، اس گھریلو زندگی کے اندر پاکیزگی اور اچھائی آئے گی۔ دوسرے، ہم ذمہ دار ہیں، ہر گارجین ذمہ دار ہے، ماں باپ ذمہ دار ہیں، اس کے بڑے بھائی ذمہ دار ہیں، اس کے چچا ذمہ دار ہیں، کنبے کے لوگ ذمہ دار ہیں کہ اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ ان کی تربیت کے لیے آپ تعلیم پر توجہ دیں، ان کی عفت اور پاک دامنی پر توجہ دیں، ان کے لیے واچنگ کرتے رہیں، ان کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے کرتے رہیں۔ یہ سمجھیں کہ یہ بالغ ہونے سے پہلے قریب البلوغ سے پہلے یہ 12، 13، 14 برس کی عمر تک یہ آپ کے قابو میں ہیں۔ آپ انہیں ڈانٹ دیں گے تو سن لیں گے، آپ انہیں مار دیں گے تو برداشت کر لیں گے، آپ ان کی تلقین کریں گے تو سنبھل جائیں گے۔ جہاں یہ 14 برس کے ہوئے، 15 برس کے ہوئے اور بالغ ہونے کے قریب ہوئے، پھر آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ یہی تربیت کا وقت ہے۔ اگر اس میں آپ نے بنا لیا تو یہ بن گئے، اور اگر آپ نے بے اتنائی کی یہ بگڑ گئے تو پھر کبھی زندگی میں بن نہیں سکتے ہیں۔ دی چائلڈ از دی فادر آف دی مین، انگریزی ایک وہ ہے، اس کا مقولہ ہے کہ جو بچپنا ہوتا ہے یہ جوانی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اپنا کام اوپر بالائے طاق رکھ دیا، بنایا، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد بالغ ہونے تک رزق دیا، ساری چیزیں دی، اور کہہ دیا کہ ہم کچھ کام نہیں لیں گے۔ اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحیح تربیت کریں۔ جب یہ بالغ ہوں گے تب ہم ان سے کام لیں گے، تب ان پر نماز فرض کریں گے، تب ان پر روزہ فرض کریں گے، تب ان کو مکلف بنائیں گے، تب سے ان کا حساب لیں گے۔ جب تک یہ بالغ نہیں ہوں گے ہم حساب نہیں لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چھوٹ اسی لیے دی ہے، اپنا سارا کام اٹھا لیا کہ ہم کوئی ذمہ داری نہیں دیتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی تربیت کیجیے، آپ حالات کی نزاکت کو سمجھیے۔ آج آپ کے وجود کو لوگ مٹانا چاہتے ہیں، آپ کی نسلوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، آپ کے اسلام کو چھیننا چاہتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی اسکیمیں چل رہی ہیں۔ ابھی تو آپ کو نہیں پتہ لگ رہا ہے، ابھی تو گاؤں گاؤں یہ اسکیم چلے گی کہ وہ اپنے پیسوں کے خزانے کو کھولیں گے اور آپ کو خریدیں گے، آپ کے مکھیا کو خریدیں گے، آپ کے پردھان کو خریدیں گے، آپ کا جو بااثر آدمی ہے اس کو خریدیں گے، اور خرید کر کے جو ہے وہ اپنے ماحول کے مطابق، اپنی باتوں کے مطابق وہ کہیں گے۔ آپ بھی کہیں گے ہاں نہیں ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا ہے، ترقی ہو رہی ہے، اب پردے میں کون رکھ کر کے رکھے گا؟ اب جو ہے اگر پڑھائیں گے نہیں تو کہاں جائیں گی؟ بھائی پڑھاؤ، پڑھانے سے کوئی تھوڑی نہیں منع کر رہا ہے۔ یہاں تو اللہ نے تربیت کی ذمہ داری دی ہے، تربیت آپ کیجئے۔ تربیت کے ساتھ جب آپ کی صحیح تربیت رہے گی تو وہ خود آگے نہیں بڑھے گی، اور اگر آگے بڑھے گی، آپ کا بچہ آگے بڑھے گا، آپ کی بچی آگے بڑھے گی، تو پوری زندگی کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے وہ تیار ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جس کو آپ نے 15 برس تک کندن بنا دیا، جس کے ذہن و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول کو بھر دیا، جس کے ذہن و دماغ میں آپ نے اسلامی تہذیب اور کلچر کو بھر دیا، اب وہ اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ جو کچھ آپ نے بچپن میں کہا ہے وہ پتھر کی لکیر بن گئی ہے۔ دنیا والے اگر کھرچ کر کے نکالنا چاہیں گے تو اس کو کھرچ کر کے نکال نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی اور کورے گھڑے کے مانند آپ نے دنیا میں ڈال دیا، سفید کاغذ کے مانند آپ نے دنیا میں ڈال دیا، تو دنیا جو چاہے گی اس پر لکھ دے گی، آپ اسے مٹا نہیں سکتے ہیں۔ جو چاہے اس پر کندہ کر دے گی، آپ اسے مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے حالات بڑے نازک آ رہے ہیں، ہم کو بیدار ہونا چاہیے، پورے گاؤں کو بیدار کرنا چاہیے، گاؤں کے ہر گھر کو بیدار کرنا چاہیے۔ اور نکاح کے تعلق سے یہ 2 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان دونوں باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بقیہ انشاءاللہ زندگی رہی پھر حاضر ہوئے۔